بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وآلہ بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین معززم، کل سے علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہے، جس میں وہ اہل سنت کی دو شخصیات پر طعن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ میں کہوں کہ طعن انہوں نے کر دیا ہے تو یہ بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ ایک تو امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ، اور ایک کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حفظ اللہ تعالی۔ ان دو شخصیات پر انہوں نے طعن کیا، مرکز اہل سنت میں عوام اہل سنت کو ورگلانے کی کوشش کی، انہوں نے عقیدہ اہل سنت سے صریح طور پر انہوں نے بغاوت کی، اور عوام اہل سنت کو جو سبق پڑھانا وہ چاہ رہے تھے وہ بالکل عقیدہ رافضیت تھا، جو روافض اپنا عقیدہ معصومیت کو بیان کرتے ہوئے جو وہ دلیل دیتے ہیں آیت تطہیر کے اعتبار سے، وہی کام انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر کیا۔ آپ پہلے ان کی وہ تقریر سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں، کتنی؟ 4 بیٹیاں 3 بیٹے، ان 7 میں سب سے افضل خاتون جنت سیدہ پاک حضرت فاطمہ زہرا، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا، وہ سب سے افضل۔ اچھا، آیہ تطہیر میں شامل ہیں یا نہیں؟ آیہ تطہیر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھر والوں کو ہر قسم کی ناپاکی اور آلودگی سے پاک رکھا، جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا۔ وہ اگر آیہ تطہیر میں شامل ہیں تو ان کی طرف یہ کہنا کہ وہ غلطی ہو گئی، پھر یہ لفظ گوارا، اس سے رجوع کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ شبہ نہیں ہے کہ آپ حضرت سیدہ کے بارے میں کوئی گستاخانہ عقیدہ رکھتے ہیں، مگر جو لفظ سرزد ہوئے ان سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ بری ہو سکتے۔ آپ ان کے لیے یہ کہیں کہ جی وہ خطا پر تھی، آپ کو یہ اختیار کسی نے نہیں دیا۔ جی تو دیکھا آپ نے کہ عوام اہل سنت کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ آیت تطہیر جس کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیت تطہیر میں شامل ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی، اور یہ عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ جو خطا کا قول کرے گا آیت تطہیر کو دلیل بناتے ہوئے کہ جو خطا کا قول کرے گا وہ رجوع کرے، سنیت سے کوئی جو ہے اس کا تعلق نہیں، اور جو ہے وہ بری ذمہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ رجوع نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ جو آپ نے عقیدہ بیان کیا ہے، یہی عقیدہ روافض کئی صدیوں سے بیان کرتے آئے ہیں عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے، اسی کو دلیل بناتے ہوئے، اور سر فہرست ان کی قرآن سے یہی دلیل ہوتی ہے۔ ان کے جو وہ ائمہ کو معصوم مانتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ، ان کی یہی دلیل ہوتی ہے کہ قرآن کے اندر چونکہ آیت تطہیر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بالکل رجس سے پاک کر رکھا ہے، جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ جو لفظ آپ نے بولے وہی لفظ وہ بھی بول کے کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بالکل خطا ان سے ہو ہی نہیں سکتی تھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے مطالبہ کر دیا تھا فدق کا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دینا واجب ہو چکا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا تو ان کے مقابلے میں ایک معصومہ تھیں، تو لہٰذا آیت تطہیر کا مصداق ہونے کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ وہ خلاف تھیں اور انہوں نے مطالبہ کیا۔ یہ سب روافض کی کہانیاں ہوتی ہیں، اور وہ یہ عوام کو سنا کے اور عوام اہل سنت کو بھی ورگلاتے ہیں، اپنے لوگ تو ویسے انہوں نے ورگلائے ہوئے ہیں، اور یہی کہانی سنا کر اور آیت تطہیر کو دلیل بناتے ہوئے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر معاذ اللہ ظالم ہونے کا، غاصب ہونے کا اور اس طرح کے وہ لیبل لگا دیتے ہیں۔ تو آپ کی اس تقریر سے عوام اہل سنت کے اندر جو اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی، اور آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو روافض کی طرف سے کیا نقصان ہوگا وہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے تاجدار گولڑا کی یہ کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ سے وہ عبارت پڑھوں گا کہ جس اندر یہ عقیدہ موجود ہے، اور تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو عقیدہ آپ بیان کر رہے ہیں اس کا بالکل مخالف عقیدہ
اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو چنگاری اب بھڑکائی ہے اور جو نیا باب کھولنے کی آپ نے کوشش کی ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ تاجدار گولڑا کی اس عبارت کی جو ہے وہ وضاحت آپ کریں۔ کچھ دنوں کے اندر، آنے والے کچھ دنوں میں آپ اس کی وضاحت عوام اہل سنت کو کر کے بتائیں، اور جو آپ نے اس اضطرابی کیفیت عوام اہل سنت میں پیدا کر دی ہے اس کو دور کرنا آپ پر اب لازم ہو چکا ہے، اور اس عبارت کی وضاحت آپ کر کے بتائیں۔ باقی ائمہ اہل سنت جو ان کا رد بلیغ کرتے آئے اور یہ کہتے آئے کہ اس عبارت کی وضاحت آپ پر لازم ہے، اور آپ نے جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ بالکل، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں، کیونکہ اگر آیت تطہیر کا وہی مطلب لیں جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہیں گے، اور پھر باقی اہل بیت اطہار جو اس میں شامل ہیں آیت تطہیر میں، ان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، آپ پر لازم ہے، چونکہ آپ نے عوام اہل سنت کو اس اضطرابی کیفیت میں مبتلا کیا ہے مرکز اہل سنت میں بیٹھ کے، ممبر پر بیٹھ کر، تو آپ کو اس کی وضاحت کرنی پڑے گی، اور یہ عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس کی وضاحت آپ پر کرنا لازم ہوگا۔ انہوں نے یہ لکھا کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے۔ یعنی روافض جو دلیل دیتے ہیں اور اسی آیت کو دلیل بناتے ہوئے فدق کے اندر یہ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر میں چونکہ اہل بیت اطہار شامل ہیں تو لہٰذا وہ پاک ہیں، تو کہتے ہیں کہ لہٰذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ ان کو قضیوں کے اندر اسی عبارت کو سمجھیں گے تو عوام کو بھی سمجھ میں آئے گی اور آپ کو بھی شاید سمجھ میں آ جائے، اور ویسے آپ کو ویلکم ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، سمجھانا چاہتے ہیں تو ہمیں سمجھائیں، اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم سے سمجھیں، اس کے بعد جو رزلٹ نکلے گا وہی رزلٹ اچھا ہوگا، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ تو ہمیں نظر آتا ہے۔ بہرحال اس عبارت کے اندر جو پہلا قضیہ ہے اس کے اندر تاجدار گولڑا یہ فرما رہے ہیں کہ روافض یہ دلیل دیتے ہیں فدق میں، چونکہ یہ سارا جو ہے وہ بحث فدق کی ہے جو بیان کرتے ہوئے آپ نے آخر کے اندر اس بحث کو بھی لیا، اور آپ نے لکھا کہ اس موضوع پر، یعنی فدق، اس موضوع سے مراد فدق ہے، کہ فدق پر دلیل دیتے ہوئے جو فریق مخالف ہے یعنی روافض، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت تطہیر میں شامل ہیں، جس طرح آپ بھی کہہ رہے تھے، تو آیت تطہیر میں وہ شامل ہیں، لہٰذا ان سے خطا نہیں ہو سکتی۔ تو جب ان سے خطا نہیں ہو سکتی تو انہوں نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدق کا مطالبہ کیا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فدق دے دینا چاہیے تھا۔ یہ اس عبارت کا مطلب ہے۔ اب تاجدار گولڑا نے جو آگے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وہ بھی سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کے آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا۔ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ بالکل یہ مطلب نہیں جو آپ بھی عوام کو سمجھا رہے تھے کہ ان سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو تاجدار گولڑا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں، اور جو مطلب لیتے ہیں وہ اہل سنت نہیں، وہ فریق مخالف روافض ہیں جو یہ مطلب لیتے ہیں، اور آپ نے بھی یہی مطلب عوام اہل سنت کے منہ میں وہ لقمہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ تو لہٰذا رجوع آپ پر واجب ہے، آپ پر ضروری ہے کہ آپ رجوع کریں کہ جو آپ نے ممبر پر بیٹھ کر مرکز اہل سنت میں عقیدہ اہل سنت سے صریح طور پر بغاوت کی ہے۔ پھر پیر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ موضوع فدق کا موضوع ہے جس پر یہ بات کر رہے ہیں، اور پھر اب جو انہوں نے فرمایا روافض کی دلیل کو ذکر کرتے ہوئے کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی، یہ روافض کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دعویٰ کر دیا تھا تو دے دینا چاہیے تھا۔ تب تاجدار گولڑا نے ان کی نفی کرتے ہوئے کیا الفاظ استعمال کیے، یہ دوسرا قضیہ بنا کر اس کو دیکھیں اور اس کے بعد نتیجہ نکالیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں اور بصد احترام آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو اس کی وضاحت کرنا پڑے گی، اس عبارت کی وضاحت کہ دوسرا قضیہ جو ہے وہ یہاں پر جواب کے اعتبار سے کہ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے، یعنی ان کا کہنا تھا
کہ آیت تطہیر کے اندر چونکہ معصوم ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصومہ ہیں، لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا چاہیے تھا۔ تو آپ فرما رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے، آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم لے رہے ہو اور آپ نے بھی وہی عوام کو سکھایا۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ معصوم نہیں، بلکہ وہ ان سے بھی خطا ممکن ہے اور خطا ہو سکتی ہے۔ اگر دعویٰ نہ ہوا ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ امکان خطا ہے، وقوع خطا نہیں ہے، لیکن جب دعویٰ ہو چکا ہے تو اب اگلی جو عبارت ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو، یعنی دعویٰ کے اندر اگر خطا ہو بھی گئی ہے تو اب آیت تطہیر کا یہ مطلب ہے اور آیت تطہیر کے لحاظ سے ان کی یہ شان ہے کہ خطا ہو بھی جائے تو وہ دھبا نہیں رہتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت تطہیر میں شامل ہونے کی وجہ سے ان سے یہ دھبا دور کر دیتا ہے۔ اور ویسے بھی جو بیان کیا گیا وہ اجتہاد جو تھا آپ کا یوسیکم کے لحاظ سے ہو یا پھر فدق کو جو ہے وہ جو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح الباری کے اندر بھی لکھا کہ آپ اس کو بالکل خاص سمجھتی تھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو عام سمجھتے تھے کہ جو انبیاء کی وراثت والی حدیث ہے۔ اور یہاں پر بھی پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوسیکم کے لحاظ سے بھی لکھا کہ کم ضمیر کے اندر چونکہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی تھی، حالانکہ اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم ضمیر کے اندر داخل نہیں تھے، یہ بھی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا، اور آپ کا اجتہاد تھوڑے وقت کے لیے تھا۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حدیث آئی، وضاحت آئی، تو آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ سارا معاملہ تھا جس کو کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حفظہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، لہٰذا آپ کو اس عبارت کی وضاحت کرنا پڑے گی اور عوام اہل سنت کو وضاحت دینی پڑے گی۔ ریلیکس ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھا کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اگر کوئی ٹیبلٹ وغیرہ بھی لیتے ہیں تو ٹیبلٹ بھی لے لیں، آرام سے ریلیکس ہو کے یہ کتاب اپنے سامنے رکھیں، اور زیادہ نہیں، صرف 4 لائنیں ہیں، ان 4 لائنوں کو پڑھیں اور اس کے اندر سے جو وضاحت آپ کر سکتے ہیں وہ عوام اہل سنت کو وضاحت بتائیں، اور یہ آپ پر لازم ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو کس نے لانچ کیا ہے اور آپ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یہ تو پہلے سے ہی عوام اہل سنت دیکھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق کو پہچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔